میرے بھائی تھے، ان کے ایک دوست تھے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. اس کے جو ان کے جو فادر تھے نا وہ کلی تھے. آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہوگی، 18 سال راؤنڈ اباؤٹ. تو وہ کلی تھے، ان کی تنخواہ اس وقت میں میرے خیال 3500 تھی غالباً. اور اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے پڑھایا اپنے بچے کو. اور بچہ بھی خود تھوڑی سی محنت کرتا تھا، ساتھ اس کے جو فادر تھے وہ اس کو کچھ نہ کچھ. 3500 کیا ہے اس دور میں بھی، پھر بھی مطلب اگر دیکھا جائے تو بہت مشکل سے اس دور کا 3500 آج کا زیادہ کر لو 6-7 ہزار ہوگا، بس اتنا ہی فرق ہوگا. ہوا کیا، آخر وہ اس نے FSC کے بعد مطلب کمپیوٹر سائنس میں چلا گیا، پڑھ لیا، مطلب اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی بڑی مشکل سے. اور جس وقت اس کو پہلی تنخواہ ملی نا بیٹا، پے جب اس کو دی گئی، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، لاہور کا واقعہ ہے، تو اتنے ہزاروں واقعے بھرے پڑے ہیں. تو جب پہلی پے ملی نا اس کو، تو اس نے کہا ابو جی آج کے بعد آپ نے نوکری نہیں کرنی. اور اس کو جو پے ملی نا، وہ اس دور کے اندر 4 سے 5 ہزار کا جوتا اس نے اپنے ابو کو لا کر دیا. اور اس کے ابو نے کہا بیٹا میں نے تو ساری زندگی، میری تنخواہ نہیں اتنی تھی، تو میں نے تو ایک جوتے میں اتنا وقت گزار دیا، اور یہ تم اتنا مہنگا جوتا لے آئے ہو میرے لیے. اس نے کہا پاپا آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے، آپ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ آج جو میں ہوں، آپ نے اتنی محنت سے ہمیں پڑھایا. تو جو وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ جو ٹائم تھا نا مجھ پہ، اللہ نے اس طرح مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اس ٹائم کے اندر کہ جتنا مطلب میں نے محنت کی، اسٹرگل کی، لوگوں کی باتیں سنی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بعض دفعہ بڑی مشکل سے ہم سرو کرتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کے بچے اس طرح گاڑیوں میں جا رہے ہیں، ہم دھکے کھا کے جا رہے ہیں. لیکن وہ ساری محنت جب میں نے اپنے ابو کے لیے جوتے ان کو لا کر دیے نا، وہ تو اس ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے وہ جتنے پچھلے سال تھے نا جن میں میری ہارڈ سٹرگل میں نے کیا تھا، وہ ایک لمحے کے اندر جو مجھے خوشی ملی تھی نا، تو میں نے کہا یار آج مول پڑ گیا یار. تو ایسے بننا، لوگ آپ کو بھٹکائیں گے، میں نہیں کہتا، آپ کے لیجنڈس آپ کو کہیں گے، آپ کے ساتھ مخلص لوگ آپ کو کہیں گے، آپ کے اساتذہ آپ کو کہیں گے، آپ کا اللہ قرآن میں فرمائے گا آپ کو کہ بھٹکنا مت بیٹا. بہت سارے شیطان پھر رہے ہیں دوستوں کی شکل میں، ہمارے بچے برباد ہو گئے ہیں بیٹا. دیکھو، غور کرو، آپ پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کس چیز کا اثر ہے. ہر بندے کی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر انسان کی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کل ہیرو ہیں جی ہمارے، کوئی سلمان خان ہے، کوئی عامر خان ہے، یہ ہماری آئیڈیل پرسنالٹی ہے. یہ عمر کچی ہے، اس ایج کے اندر جو لکھو گے لکھا جائے گا. سمجھو اس بات کو کہ ڈھال بن جو بیٹا ہے. کون سی غلط چیزیں اندر نہیں آنے دیں گے. سر کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل. غلط دوستیاں چھوڑ دو. کیا کہا؟ غلط دوستیاں چھوڑ دو بیٹا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بہت سارے دوست آپ کو لگیں گے، وہ ہوں گے نہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں، لیکن دوستی کی شکل میں سامنے آتے ہیں. کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب لوگوں سے دوستی رکھو، اچھے لوگ ڈھونڈو کہ یار ہمیں کچھ اچھا ملے، پوزیٹیوٹی اندر جائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہر بندے کی کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آئیڈیل پرسنالٹی کون سی ہے جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے. مثلا یہ آپ کا کوئی بھی دوست ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا آؤ یار اس طرف چلیں، لیکن اس کی صحبت کا، اس کی باتوں کا، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ غلط کام کریں، لیکن اس کے ساتھ رہتے رہتے آپ پر اثر ہونے لگ جاتا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ مقناطیس لیں آپ، سائنس کا ہمیں 5 کلاس میں تجربہ کروایا تھا ہمارے ٹیچر نے. مقناطیس کو لے کر آپ لوہے کے ساتھ یوں کر کے اس کو مسلیں، وہ چند لمحات کے لیے 1-2 منٹ کے لیے وہ لوہا بھی مقناطیس بن جاتا ہے. اس کے سیل جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ترتیب میں آ جاتے ہیں. تو آپ کوئی لوہے کی دوسری چیز لے کر اس کے ساتھ یوں ٹچ کریں تو وہ ٹچ ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے. تو بیٹا صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اپنے بڑوں کو پڑھو، اپنی تاریخ کو پڑھو، کدھر جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ثابت کرتا ہوں، میں پروو کرتا ہوں، ہسٹری بتاتی ہے کہ جہاں پر ضرورت پڑی ہے
تو اللہ کے ولی جو جنہوں نے پوری بر صغیر کیا پوری دنیا میں دین اسلام پھیلایا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حق کے لیے۔ وہ یہ نہیں تھے کہ صرف تسبیحیں کر رہے تھے، صرف نمازیں ہی پڑھ رہے تھے، انہوں نے لیڈ کیا، لوگوں کو بتایا بیٹا تمام قسم کی جنگی مہارتیں، تمام قسم کی لیڈرشپس، تمام قسم کے بزنس مین تیار کرنے کے جو ایجوکیشن ہے میڈیکلی ہر حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ ہم نے ان کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے ان کی سیرت کو ہی پڑھنا چھوڑ دیا۔ بیٹا بہت خطرناک ٹائم آنے والا ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایکسفورڈ یونیورسٹی کا سلیبس ہم کتنے شوق سے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ایکسفورڈ یونیورسٹی کا سلیبس، ایکسفورڈ یونیورسٹی میں جائیں تو سب سے اوپر جہاں پہ سائنسدانوں کے نیم ہیں اور ان کے لیجنڈز کے نیم ہیں، ان کے اکابرین کے نیم لکھے ہوئے ہیں، سب سے اوپر کس کا نیم لکھا ہے؟ ڈو یو نو؟ ٹاپ آف دا لسٹ مینشن دا نیم آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے لکھا؟ انگریز نے لکھا، نیچے عیسیٰ علیہ السلام کا نیم۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کائنات کے سب سے بڑے سائنسدان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یہ کہتے ہیں مانو۔ بیٹا یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم جو یہاں پہ چل رہا ہے، ہم لوگ بھی مجبور ہیں، یہاں پہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم پڑھا رہے ہیں ہمارا سسٹم ان کے پاس ہے۔ جب یہاں سے برٹش گورنمنٹ گئی تھی، ان کو نکالا گیا، تو پھر وہ سسٹم چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج بھی تقریباً کوئی 100 سالہ پرانا ایجوکیشن سسٹم یا اس سے بھی زیادہ ہمارے ادھر چل رہا ہے۔ تو ماڈریٹ طریقے سے پڑھو، نئے ماڈل آ رہے ہیں گاڑیوں کے، موبائل دیکھ لو، نئے ماڈل، نئی چیزیں آ رہی ہیں، ہر چیز میں ایفیشنسی آ رہی ہے۔ اسٹڈی میں پڑھائی میں کوئی ایفیشنسی آ رہی نہیں؟ سر ایسا ڈریس ہونا چاہیے، نہیں سر یہ موبائل لینا ہے، مما میں نے یہ، پاپا میں نے یہ موبائل، میں نے اس طرح کی، یہ کتنا پیارا سوٹ ہے، اس کی ذرا کڑھائی دیکھنا، اس کا یہ رف کتنا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا، لیکن کبھی یہ بھی کہا یار آج میتھ پڑھنی ہے اور میتھ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اس طرح کا ٹیچر ڈھونڈنا ہے، یار آج نا فزکس کے نومیریکل نا ایک اپنے ہی انداز میں کرنے ہیں۔ یہ شوق کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ کیونکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ پر کسی ایسی پرسنالٹی کا اثر ہے جو آپ کے لیے بیٹر نہیں ہے، دیٹ ول بی ناٹ گوئنگ ٹو بیٹر فار یو۔ تو دیکھنا یہ ہے، آج سب سے زیادہ اچھی چیزیں ہم لے سکتے ہیں کہاں سے جی؟ انٹرنیٹ سے، اور سب سے بری چیزوں کا اثر بھی ہم لے سکتے ہیں کہاں سے؟ انٹرنیٹ سے۔ میرا کویسچن کہ اگر اس دور میں ظاہری لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ویسے تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ہم آپ پہ درود و سلام پڑھیں؟ آپ نے فرمایا خبردار اے میرے صحابہ، میری موت اور حیات ایک برابر ہے، آپ مجھ پہ پڑھیں میں سنوں گا۔ میری بات سمجھ رہے؟ حضور تو موجود ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اگر آپ اس ایرا کے اندر، اس کرنٹ ایرا کے اندر، اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو کیا وہ یوٹیوب کا استعمال کرتے کہ نہیں کرتے؟ کویسچن ہے نا، یعنی کہ یوٹیوب سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے؟ یہ پلیٹ فارم یوز کرتے کہ نہ کرتے؟ ڈیفینیٹلی کرتے، کیونکہ وقت کے مطابق آپ نے تعلیمات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہیں بیٹا، تمام قسم کی تعلیمات ختم ہو جائیں گی، ڈسٹرائے ہو جائیں گی، کرش ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن باقی جو تعلیمات ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں بچیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ہمارے لیے، پوری قوم نیشن کے لیے، پوری کائنات کے لیے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو بیٹا اثر اچھا رکھو اپنے اوپر، چھاپ اچھی رکھو، اثر نہ لے جانا، ایسا اثر جو آپ کو ان دلدلوں میں پھینک دے جہاں سے واپس نہ آ سکو آپ، تو ٹائم کے مطابق جو ہے ہم چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آخری بات میری سن لیں، دل کے کانوں سے سن لیں، آخری بات بیٹا، والدین کی خدمت کرنا، کیا کہا؟ اللہ رسول کے بعد کس کا مقام ہے؟ والدین کا، اس کے بعد آپ کے پیر استاد، اس کے بعد پھر آپ کے اساتذہ ہیں۔ اس ٹیچر جیسا بھی ہونا بیٹا، رسپیکٹ اس کی کرنا، لوٹا اٹھانا اپنے استادوں کا، جوتے سیدھے کرنا ان کے، یہ ہوتے ہیں، یہ طالب علم ہوتا ہے۔ استاد کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، دیکھنا اللہ تعالیٰ یہاں بھی عزت دے گا، اللہ تعالیٰ وہاں بھی عزت دے گا آپ کو۔ تو اپنے اوپر اثر اچھا رکھو،
اپنی پرسنالٹیز وہ چنو جن کو گالیاں دی گئیں اور انہوں نے کہا اسے بٹھاؤ پانی پلاؤ، جن کو آ کے بہت کچھ کہا گیا اور انہوں نے آگے محبت سے جواب دیا، وہ پرسنالٹی بناؤ، وہ ہیرو بناؤ اپنے، کہ جن کو آ کے پتھر مارا گیا انہوں نے پھول مارا آگے سے، پھول جیسا جواب دیا۔ آج ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے، اور گرلز کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں، سیدھی بات ہے، اسٹریٹ فارورڈ، ہم نے اپنے ہسبینڈ کو کیمسٹری پکا کے کھلانی نہیں ہے، فزکس پکا کے کھلانی نہیں ہے، اچھا رکنا ذرا میں بایو کا تیسرا چیپٹر پکا کے ہنڈی میں لے کر آ رہی ہوں پلیٹ کے آگے، ایسا ہونا ہے؟ نہیں ہونا۔ یہ الگ میٹر ہے بیٹا، سمجھو ایجوکیشن جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زندگی الگ میٹر ہے۔ یہ تو زندگی کے اندر ایک پارٹ ہے، نوٹ اے لائف، ایجوکیشن نوٹ اے لائف بٹ دا پارٹ آف لائف، جو لائف کا بارے میں بتاتی ہے آپ کو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ منی از دا پارٹ آف لائف، ہماری زندگی کا حصہ ہے ایک پیسہ، لیکن نوٹ اے لائف۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات فالو کر رہے ہیں نا؟ لہٰذا کون سی چیز ہے، آپ بھی سن لیں، بوائز بھی سن لیں یہ بات، بیٹا کسی کی بیٹی کو، بہن کو لا کر ذلیل نہیں کرنا۔ ہم نے ایسا بننا ہے کہ ہمارے اندر وہ حوصلہ اور صبر ہو کہ ہم نے اپنی وائف کے اندر وہ صبر اور پوٹینشل کنورٹ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے بڑے چیپٹر جو ہیں نا وہ میاں اور بیوی کے رشتے پر ہیں۔ اس ایج میں بات سنی ہوئی یاد رہ جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ سر کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی یاد رہتی بات۔ تو اس کے لیے کیا سیکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ کیسے؟ قرآن کریم کی تعلیمات سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے۔ ہمارے لیجنس کو کون پڑھ رہا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں یورپ گیا، جتنا رنگ اقبال رحمت اللہ علیہ کو فقیری کا، درویشی کا، ولایت کا، کچھ بھی کہہ لیں، وہاں جا کر چڑھا نا، وہ ادھر بھی نہیں تھا جو یورپ میں جا کر چڑھا ہے۔ وہ روئے ہیں، اقبال فرماتے ہیں وہ روتے ہیں، ان کے اشعار پڑھو، یار ہم یورپ میں آئے ہیں، ان کے یہاں پر کلیسا، ان کے یہاں پر ہمارے بزرگوں کی کتب پڑھی ہوئی ہیں، کتابیں، وہ داتا علی حجویری کی کشف المجوب پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کتنی ہمارے بزرگوں کی کتب اور ہمارے قرآن کریم کی تعلیمات سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم تو اس طرف جا رہے ہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو انگریز کر رہا ہے، گورا کر رہا ہے، ان کے پیچھے چلیں، فیشن بھی ہمارے عجیب و غریب قسم کے ہو گئے۔ تو اس لیے ہم نے زندگی کو انجوائے بھی کرنا ہے، لیکن اپنے بینگ اے مسلم ایک سرکل میں رہ کر۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ میرا خیال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم 2 مہینے بعد آئیں، 1 مہینے بعد آئیں، موٹیویشن کے حوالے سے 10 منٹ کے لیے، ہم زیادہ ٹائم نہیں، کیونکہ زیادہ بولتے بولتے نا پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے بچوں کو۔ کسی نے پوچھا کسی سے کہ جب اچھی باتیں سنیں تو سر نیند کیوں آتی ہے؟ ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا، اس نے کہا کہ جب بری محفل ہو یا کوئی فلم چل رہی ہے تو پھر تو بندہ سر رات بھی جاگ رہا ہے، تو جب اچھی ٹاکنگ ہو یا اچھی بات ہو تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا نیند ہمیشہ پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ کبھی بھی نہیں آتی، تو بیٹا یہ وہ پھول ہیں، ان کو چن لو۔ یہ جو میری باتیں ہیں یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ مجھ سے بلوا رہا ہے، یہ چن لو، تو ان پر ڈٹ جانا۔ لیکن گرو گے پھر سوار ہونا ہے، پھر ٹریک سے اترو گے پھر سوار ہونا ہے، پھر ٹریک سے اتر جاؤ گے، پھر بار بار آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے کہ نہیں میں یوز نہیں ہوں گا کسی کے ہاتھوں سے۔